اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرت محترم معزز خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق کاملہ سے اور آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب ایک مرتبہ پھر اس دینی، علمی، فکری، روحانی مجلس میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ اس کلاس میں ہم قرآن مجید کی ادائیگی کے حوالے سے سیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے حوالے سے اس کے مسائل، اس کا طریقہ کار ہم سیکھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہم ترجمہ قرآن پاک کے حوالے سے اس کے قواعد سیکھتے ہیں اور تفسیر کے قواعد سیکھتے ہیں اور پھر آخر میں ہم جو ہے وہ ایک حدیث پاک جو ہے وہ زبانی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کا مطالعہ بھی کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے. آپ سب کا آ جانا اس کے فضل اور اس کے کرم کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی. تو یقیناً نیکی کی توفیق کا مل جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم شامل حال ہو گیا. یہ میں بات اکثر اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہے اور پکی ہو جائے، ذہن میں بیٹھ جائے بات کہ ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو اس میں اللہ کا فضل اور اس کا کرم جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. اس کا فضل اس کا کرم نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس والے سے آج کی اس کلاس میں آنا جو ہے یہ اس لیے خوشی کی بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے، اپنے فضل کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے ہم سب کو. کیونکہ اس کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اس کا فرمان ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. فرمایا یہ جو اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. جسے یہ میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں اور ذرا لفظوں پہ غور کیجئے. من یشاء جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. تو گویا جسے رب کا فضل ملتا ہے وہ ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے. وہ ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے. تو گویا آپ رب کے چاہے ہوئے ہیں، آپ سب رب کے چاہے ہوئے، منتخب کرتا ہے. تو اس والے سے دعوت تو سینکڑوں مسلمانوں کو دی جاتی ہے میسج کے ذریعے اور اناؤنسمنٹ کے ذریعے، لیکن اس میں سے اب جو آتے ہیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص اللہ کا فضل اس کا کرم ہے. تو اس والے سے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ اس توفیق بخشی، ورنہ تو شیطان طرح طرح کے بہکاوے دیتا ہے، طرح طرح کے ذہن میں سوچیں ڈالتا ہے. ابھی یہ بھی تیرے کام پڑے ہیں، آج تمہیں یہ بھی کرنا ہے، فلاں جگہ بھی جانا ہے، تیری یہ مصروفیت ہے، چلو آج کی اس دفعہ کی کلاس رہنے دیتے ہیں، تو پھر ہم اس دفعہ جو ہے وہ میں فیس بک سے دیکھ لوں گا یا ویسے سن لوں گا لیکچر، تو اس دفعہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس طرح کے طرح طرح کے ذہن میں خیالات آ سکتے ہیں. انسان ہے تو انسان سست ہو سکتا ہے، غفلت کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آ جانا، شیطانی بہکاووں کے باوجود بھی آ جانا. میں نے یہ پہلے ایک بات کی تھی، شیطان نماز پڑھنے سے اتنا نہیں روکتا، عبادت کرنے سے اتنا نہیں روکتا جتنا دین سیکھنے سے روکتا ہے. جتنا وہ کیونکہ اسے پتہ ہے نماز پڑھ لے گا، اگر یہ نماز پڑھ بھی لے گا تو میں کوئی ایسا کارنامہ کرواؤں گا اس سے اس کی نماز ضائع کروا دوں گا.
لیکن دین سیکھنا یہ ایسی چیز ہے جب بندہ دین سیکھتا ہے تو اس کے ذریعے بندہ جو ہے وہ اپنی نماز کو ٹھیک کر لے گا تو وہ شیطانی حملوں سے بچ جائے گا، شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ تو اس والے سے ایک بڑی اہم بات ہے، تو اس والے سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس سے استقامت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، مولا یہ جو ہم آ رہے ہیں ریگولر اس پہ باری تعالیٰ تو ہمیں جو ہے وہ استقامت کا آواز ٹھیک تھی پہلے اسی وہی رہنے دیں ٹھیک ہے، تو اس پہ استقامت کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو آئیے یہ ابتداءً چند باتیں اس لیے عرض کی تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس شوق اور جذبے میں مزید برکتیں پیدا فرمائے اور ہمیں اس کورس کی اہمیت کا پتہ چل سکے۔ تو آئیے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا جو پورشن ہے سیکھنے کے حوالے سے وہ تجوید و قراءت یعنی قرآن مجید کی ادائیگی۔ تو اس میں ہم نے پچھلی کلاس میں حروف مدہ کو سیکھا تھا، حروف مدہ پڑھے تھے۔ اب مختصر اس کی دہرائی کے بعد ہم اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ کلاس میں اس لیکچر اور پچھلے لیکچر کے ہم سوالات تیار کر کے تو مزید انشاءاللہ سوالات سے ہم شروع کریں گے۔ تو ہم نے پچھلی کلاس میں ایک بات یہ سیکھی تھی کہ یہ علامت جو ہے یہ علامت جزم کہلاتی ہے۔ اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ خالص جزم۔ اور جس حرف پر یہ جزم ہو then بکستاون سم آ جزم اور سی ایشن سم ساکن بکستاون، جس حرف پر یہ علامت ہوتی ہے اس حرف کو کیا بولتے ہیں؟ ساکن حرف۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ ساکن حرف ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف سے، احمد بیٹا آپ ایک جگہ بیٹھ جاؤ، اب دوبارہ نہیں آنا، اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے۔ اب نہیں اٹھنا اپنی سیٹ سے۔ ساکن بکستاون، ساکن حرف جو ہے وہ ہمیشہ اپنے سے پہلے حرف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ اور حروف مدہ کتنے ہیں؟ بولیں، میں نے احمد سے بات کی ہے، سب سے نہیں کی۔ ارے بولیں، حروف مدہ کتنے ہیں؟ تین، واو الف یا۔ بولیں کتنے ہیں؟ حروف مدہ کتنے ہیں؟ تین۔ کون کون سے؟ واو الف یا۔ جی پھر بولیں واو الف یا۔ جی واو کا مدہ ہوتا ہے جب واو سے پہلے واو سے پہلے واو سے پہلے واو خود ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہو۔ الف کا مدہ ہوگا الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر۔ یا کا مدہ ہوگی یا سے پہلے جب زیر ہوگی اور یا خود ساکن۔ ٹھیک ہے، الف خالی ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی۔ یعنی یہ وہ صورتیں ہیں جن میں ان حروف کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان کو ڈبل حرکات، ٹھیک ہے، ڈبل حرکات کے برابر جو ہے لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ مثلا با زبر با ہے، الف جب ساتھ ملے گا تو زبر کی آواز کو ڈبل کر کے دو گنا بڑھا دیں گے۔ با زبر الف با، با پیش واو با زیر یا بی۔ تو یہ مختصر میں نے اس لیے ٹچ دیا تاکہ پچھلے سبق کے ساتھ ہمارا ربط قائم ہو جائے۔ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھا ہے، تھوڑی سی ہم مزید پریکٹس کر کے ہم نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جتنے بھی حروف لکھے ہوئے ہیں یہ سارے واو الف یا کے مدہ ہونے کی صورتیں ہیں۔ جی با زبر الف با پیش واو با زیر یا بی، تا پیش واو تو، خا پیش واو زال زیر یا بی، کاف زبر الف کا۔ جی اب آپ، میں جس پر پوائنٹ کروں گا آپ نے وہ خود بولنا ہے، توڑ نہیں کرنی، ہجے نہیں کرنے، آپ نے جس اتنا بولنا ہے فو آ فو، جس پر ہوگا وہ آپ نے بولنا ہے۔ جی جو زی فا طا صاد سی ای فی میم مو
کو لمبا کر کے پڑھنا ہے جی. دال پیش واو سارے بولے دال پیش واو لام پیش واو نون زیر یا تھوڑا سا باز کو لمبا کر نون زیر یا را زیر یا سین زیر یا واو پیش واو. اس کے بعد آج ہم نیا سبق پڑھتے ہیں. نیا سبق ہم نے پڑھنا ہے کھڑی حرکات. کھڑی حرکات جو ہے یہ بھی 3 ہے. کتنی ہے؟ 3. کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش ایکشن سم کھڑی حرکات تو حرکات. کھڑی زبر بولے کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش. ٹھیک ہے یہ کھڑی حرکات کہلاتی ہیں. ان کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کھڑی حرکات انسس اوورا فل سوارن حروف مدہ. یہ سمجھ لیں کہ ان کی شکلیں مختلف ہیں حروف مدہ سے لیکن ہے حقیقت میں یہ حروف مدہ ہی. ٹھیک ہے کہتے ہیں ہو گرن آف دہتس کل کھڑی حرکات کو تھارس بے اس رکھر دم لیگ لنگدن ہو این السو تھو حرکات. اس کو بھی ہم نے جس طرح حروف مدہ کو ڈبل حرکات زبر کی آواز کو 2 گنا بڑھا کے زیر کی آواز کو 2 گنا بڑھا کے پیش کی آواز کو 2 گنا بڑھا کے لمبا کر کے ہم نے پڑھا تھا. سیم اسی طرح کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو بھی ہم نے اسی طرح لمبا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر با کھڑی زبر با کھڑی زیر با الٹا پیش ان کی شکلیں تو یہ ہیں. یہ کھڑی زبر ہے یہ کھڑی زیر اور یہ الٹا پیش لیکن یہ حقیقت میں با زبر الف با کے برابر ہے. یہ با زیر یا اور یہ با پیش واو. یعنی جس طرح آپ واو کی آواز کو لمبا کر رہے ہیں جتنا اتنا ہی آپ نے الٹا پیش کی آواز کو لمبا کرنا ہے. جتنا آپ کھڑی زیر کی آواز کو لمبا کر رہے ہیں اتنا ہی آپ جتنا یا کی آواز کو لمبا کر رہے ہیں آپ اتنا ہی کھڑی زیر کی بولیں کھڑی زیر کی آواز کو لمبا کر رہے ہیں. جتنا آپ الف کی آواز کو لمبا کر رہے ہیں اتنا ہی ہم نے کھڑی زبر کی آواز کو لمبا کرنا ہے. تو گویا یہ اسی طرح ہی پڑھے جائیں گے جس طرح حروف مدہ پڑھے جاتے ہیں. یہ تا کھڑی زبر تا کھڑی زیر تا الٹا پیش تا کھڑی زبر تا کھڑی زیر تا الٹا پیش دال کھڑی زبر دال کھڑی زیر دال الٹا پیش. اب مکس لام کھڑی زبر لا کھڑی زیر فا الٹا پیش عین کھڑی زبر وا الٹا پیش دال الٹا پیش قاف الٹا پیش ہا کھڑی زیر را کھڑی زیر لام کھڑی زیر لام کھڑی زبر واو کھڑی زیر قاف کھڑی زبر اور یہ آپ پڑھ چکے حروف مستعلیہ. ان کو جو ہے موٹی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. قاف کھڑی زبر ضاد کھڑی زیر دال کھڑی زبر سا الٹا پیش. جی اب آپ خود بولیں گے ہجے نہیں کرنے بس اس پر پوائنٹ کیا جائے گا آپ نے وہ بولنا ہے. مثال میں سا سی اس طرح جی سی